احادیث بھی آپ سے مروی ہیں جی اور بڑے بڑے جید صحابہ نے بھی آپ سے استفادہ کیا اس معاملے میں. ہاں جی غازی صاحب، آپ کا علمی فضل و کمال بھی ہے اور مسائل شریعہ بھی آپ نے بتائے، مسائل فقیہ کے اندر بھی آپ نے رہنمائی کی. جس طرح صحابہ کرام کا روایت حدیث میں ایک بہت بڑا کردار ہے، اسی طرح صحابیات کا جو کردار ہے وہ بھی مسلم ہے. آپ سے بعد نے 7 روایات، بعد نے 10 روایت لکھی ہیں. آپ سے روایت کرنے والوں میں جو سب سے بڑا نام ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں. اسی طرح اسحاق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث روایت کرنے والوں میں شامل ہیں، اور آپ سے مسائل پوچھنے والوں کا ایک ہجوم آپ کے پاس موجود رہتا تھا جو رہنمائی حاصل کرتے تھے مسائل میں. تو اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اسلام نے تعلیم نسواں کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ وہاں تو خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا، ان کی تربیت کا اہتمام کیا گیا، اور صحابہ کرام پردے میں آ کر ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے مسائل پوچھتے تھے، رہنمائی حاصل کرتے تھے. بھائی منگل کا جو دن تھا نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا ہوا تھا خواتین کی تربیت کے لیے. آپ ان کو واعظ فرماتے تھے، اس دن مسائل وہ پوچھتی تھی آ کے. تو اس سے تو ہمیں اندازہ ہوا وہ کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ. مرد اور عورت دونوں کی بات کی گئی. دوسری بات غازی صاحب کہ محبت کا اظہار کرنا یہ بھی کمال ہوتا ہے، لیکن کمال در کمال یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ اس محبت کی گواہی دے دے کہ واقعی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں تھے، ازواج مطہرات جمع تھی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دلی خواہش ہے یہ جو مرض آپ کو ہے یہ مجھے لگ جاتا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا واللہ انہا لصادقۃ، اللہ کی قسم یہ سچ بول رہی ہیں اور یہ سچی ہیں. دلوں فرما رہی ہیں، سبحان اللہ، دل سے یہ بات کہہ رہی ہیں اور سچی بات کہہ رہی ہیں اور میرے ساتھ یہ محبت کرتی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا اعزاز کہ پھر خود نبی علیہ السلام اس محبت کی گواہی دے رہے ہیں. پھر دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو، احسان کرو، نیکی کرو. اس کی عملی تصویر آپ کی ذات میں نظر آتی ہے کہ آپ کی باندھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور شکایت کچھ باتیں وہاں عرض کر دیں. حضرت فاروق، اب یہاں دیکھیے ماں کا ادب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوئے، امیر المومنین ہیں، خود حاضر ہوئے ان باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جو آپ کی باندھی نے وہاں کہی تھی. جب آپ نے ان کی وضاحت فرما دی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وضاحت ہو گئی، اس کے بعد آپ نے اس باندھی کو بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ جو بات شکایت کی ہے کس نے ابھارا تھا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے اس بات پر ابھارا تھا. اب آپ نے اس کو سزا نہیں دی بلکہ اس کو آزاد کر دیا، معاف بھی کر دیا. اس کے لیے اتنا کلزم ہونا چاہیے ظرف کا، اتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے. آپ ذرا سوچیں نا، اپنے اوپر اپلائی کریں، اس کو معاف کر دینا. آج کا دور ہوتا تو کیا حال ہوتا ہے، یہ عام انسان کوئی دیکھے نا. یہ ہے ظرف، وہ رحمت اللہ عالمینی کا جو فتح مکہ والا، یہ وہ اثرات نظر آ رہے ہیں سارے. یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے. جی بالکل. تو اس کو آزاد بھی کیا، معاف بھی کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کو سزا. پھر آپ کے اثار کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے میں ہیں، آپ کھانا لے کر جاتی ہیں وہاں سواری پر، تو آپ کی سواری کو روک دیا گیا اور وہ جو سواری تھی اس کو اذیت دی گئی، تنگ کیا گیا، تو آپ واپس آ گئیں. لیکن پھر بھی آپ کو وہ قرار نہ آیا کہ یہ کھانا کسی طرح معاشرے میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی دن سے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، ان تک یہ کھانا پہنچ جائے. تو آپ نے نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ کھانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا.